الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، سورۃ الرعد کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بھی حروف مقطعات لائے گئے اور اس سے پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کریم کی حقانیت، اس کے حق اور سچ ہونے کو بیان کیا گیا۔ فرمایا والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے یہ برحق ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا کیا۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے، اپنے مزاج، اپنی منشا، اپنی شان اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کے مطابق وہ عرش پہ استوا فرمایا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا۔ کل یجری لاجل مسمى، ان کا اپنا ایک مدار ہے، ایک خاص وقت تک وہ اسی مدار میں چلتے رہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ فرماتے ہیں ہر امر کا فیصلہ، اس کی ترتیب بنانے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کھول کھول کر اپنی یہ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تم نے اللہ سے ملنا ہے، تم نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہ وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس زمین میں پھر اس نے پہاڑ قائم فرمائے اور پھر اس زمین میں اس نے دریا بہائے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو پھل ہوتے ہیں، یہ جو نباتات ہوتے ہیں، یہ جو درخت ہوتے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ نے یہ ثمرات، یہ درخت اور یہ بل بوٹے اور یہ نباتات پیدا فرمائیں، اور ان کے بھی جوڑے جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ نباتات کی تخلیق کو، زمین و آسمان کی تخلیق کو، چاند ستاروں کی تخلیق کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ سارا نظام مرتب کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا جو کافر لوگ ہیں یہ بات بعد الموت پر تعجب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، حقیقت یہ ہے کہ اپنی رب کی قدرت کا انکار کیا ان لوگوں نے۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کر کر کے، اللہ کے رسولوں کا سے ضد اور عناد کر کے، ان کے رسولوں کا استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق اڑا کے ان کے گلوں میں نافرمانی کے یہ توقیں، اب اللہ کی ذات پہ ان کا یقین نہیں بنتا۔ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اس کے فرشتے بھی اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے رعب سے، یعنی اس اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کڑکتی ہوئی بجلیاں یہ اللہ بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ بجلی گرتی ہے کھڑی فصل تباہ ہوتی ہے، بجلی گرتی ہے کھڑے جانور برباد ہو جاتے ہیں، بجلی گرتی ہے مکان کے مکان اور انسان کے انسان، مخلوقات حشرات الارض تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔
مصیبت بن جاتی ہے کسی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یجادلون فی اللہ، جب اللہ کی یہ قوت اور طاقت ہے کہ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے بھی اس کے رعب سے اور اس کے ڈر سے اور اس کے خوف سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی معصیت نہیں کرتے، اور اسی طرح جو بجلی ہے یہ اللہ کے حکم سے کسی پر مصیبت بن کے گر جاتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اتنی قوت اور طاقت والے اللہ کے بارے میں یہ مجادلہ کرتے ہیں، یہ جھگڑتے ہیں۔ وہ شدید المحال، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ واللہ چاہے تو ابھی ان سب کفار کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر دے، لیکن اللہ نے اس دنیا کا ایک نظام مرتب فرمایا اور سزا اور جزا کے لیے قیامت والا دن رکھا۔ فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا۔ للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا، بھلائی ان کے لیے ہے۔ جو بھلائی چاہتا ہے، جو خیر چاہتا ہے، جو اچھائی چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے حکموں کو ماننا شروع کر دے۔ دوسری طرف فرمایا والذین لم یستجیبوا لہ، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، جو اس کے حکموں کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، کہ دنیا بھر کی ساری چیزیں، بلکہ اتنی بھی اور بھی، یعنی کہ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں یہ ساری اور اس کے ساتھ اور بھی اتنی ہی چیزیں، یہ اگر سب کی سب چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے کامیاب وہی ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے۔ اس سے آگے مومنین کی صفات بیان فرمائی گئیں۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے اور عہدوں کو نہیں توڑتے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کوئی بچیاں دینے والا نہیں، کوئی فائدہ دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی انسان کو نفع یا نقصان دے سکے۔ اللہ ہی کے حکم سے ساری کی ساری زندگی کے معاملات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا نہیں ہوتا۔ کتنے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے چچا، پھپھڑا، پھپھی، ماموں، ممانی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کسی کی شادی، کسی کی خوشی، کسی کی غمی، اور اس میں اپنے ضد اور حسد اور عناد اس کا وہ اظہار کرتے ہیں اور رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن ایسے نہیں ہوتے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، دنیا میں ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں سود میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں بے حیائی اور بدکاری اور بد نظری میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں زبان کے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ہاتھ کے پاؤں کے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، دل اور دماغ کے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کا ڈر رکھتا ہے، خشیت اس کے دل میں اپنے رب کی ہوتی ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتا ہے کہ کل قیامت والے دن حساب کتاب ہو اور نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں مل جائے اور میں رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاؤں، اس سے وہ ڈرتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ صبر سے کام لیتا ہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی مصیبت پریشانی آ جائے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، کوئی گناہ کا موقع مل جائے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اسی طرح اپنی جو نیکیاں ہیں ان پہ بھی استقامت کی صورت میں صبر کرتا ہے۔ اور وہ چاہتا کیا ہے؟ ابتغاء وجہ ربہم، وہ رب جس نے اسے پالا اور تدریجن پالا، مٹی اور پھر نطفہ اور پھر لوتھڑا اور پھر گوشت کا ٹکڑا اور پھر ہڈی اور پھر اس پہ سارا جسم اور پھر روح اور پھر دنیا میں اور پھر سارے اللہ کے انعامات، اللہ نے اس کو پالا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس رب کی رضا چاہتا ہے، یہ ہوتا ہے بندہ مومن، اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ،
اور جو ہم نے اس کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، سرًا و علانیہ، وہ چپکے چپکے بھی، چھپ چھپا کے بھی، اور ترغیب کے لیے لوگوں کے لیے اعلانیاً بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ برائی کرے بھی تو اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ یعنی وطن اصلی مراد کہ قیامت والے دن، قیامت کے بعد انسان کا اصلی وطن ہوگا، وہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے، یہ جو اللہ کے راستے میں چھپ کے اور اعلانیہ خرچ کرنے والا ہے، یہ جو اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھنے والا ہے، یہ جو برے حساب کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت والے دن ایک اچھا بہترین انجام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حساب کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، اللہ کے میثاقوں کو پورا نہیں کرتے اور رشتوں کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بند کر دیتا ہے۔ وہ آزما رہا ہے، کسی کو اگر رزق کھلا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے شکر کا امتحان لے رہے ہیں، اور اگر کسی کا رزق تنگ فرما دیتے ہیں تو اس کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، ان کے رزق اللہ نے کھول دیے، اس دنیا میں مگن ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جب یہ قیامت والے دن اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو دنیا میں جو ان کے پاس مال متاع تھا، جو ان کا بینک بیلنس تھا، وہ تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیاوی مال متاع ہے یہ آخرت میں ایک معمولی سی پونجی آپ کو نظر آئے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہوگی، کچھ ہے ہی نہیں یہ قیامت کے لیے۔ سے آگے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کا بھی استہزاء کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پھر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی گئی، کافروں کو اس سے ڈرایا بھی گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، یعنی کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، شادی کی انہوں نے، تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ایسا رسول پہلے کوئی نہیں بھیجا کہ جو ایسا نہ ہو، سارے کے سارے رسول وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی ازواج بھی تھی، ان کی ذریت، ان کی اولاد بھی تھی، اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی آیت پڑھ سکے، کوئی حکم دے سکے، کوئی شریعت بتا سکے، کوئی طریقت بتا سکے، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی شریعت، اپنی طریقت، اپنا طریقہ، اپنا جو کتاب تھی وہ اللہ کے حکم سے بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرح ایک رسول ہیں، اور دنیا میں شادی بھی کی، ان کی اولاد بھی ہے، اور اللہ کے حکم سے قرآن ان پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، یہ کہتے ہیں تم پیغمبر نہیں ہو۔ قل آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے اور اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عنده علم الکتاب، اور کتاب کا علم اس کے پاس ہے، اس نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور قیامت والے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ کون جو ہے وہ کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے والے اعتراضات، ان کے جواب دیے، اور اسی طرح مومنین کی صفات اور کفار کی صفات، مشرکین کی صفات، یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔